السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، امن عالم یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ قرآن کریم کا درس لے کر آپ سب کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، یہ سورہ عصر ہے جو مکی ہے۔ قرآن شریف کی چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، لیکن اس کے روحانی کلام یا اس کے اندر گہرائی، روحانی تصوف بہت گہرا ہے۔ بظاہر جو ہے ایک چھوٹی سورت نظر آتی ہے۔ اس سورت کے تعلق سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ پورے قرآن کو نہیں، صرف سورہ عصر کو نازل کرتا تو پورے انسانیت کے ہدایت کے لیے کافی تھا۔ ایسا جامع کلام قرآن ہے، اور یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کلام اللہ، یا ہندی زبان میں اگر ہم دیکھیں تو ایشوریہ گیان، ایشوریہ کتاب کہا گیا ہے، ایشور کی گرنتھ کہا گیا ہے ہندی زبان میں۔ اور اس قرآن کے تعلق سے تمام مذاہب کی کتاب خود جو ہے اس بات کی شاہد ہے کہ قرآن تمام عالمین کے، تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ دوسری کوئی بھی کتاب نہیں ہے، کسی بھی مذہب کی کتاب نہیں ہے جو تمام نسل انسانیت کو ہدایت دے سوائے قرآن کے، کیونکہ قرآن کا اعلان ھدی للناس ھدی للعالمین ہے۔ مختصر یہ کہ اس صورت میں سورہ عصر، عصر کے معنی ہوتا ہے کہ زمانہ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے ارشاد فرما رہا ہے کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ وہ کون سا زمانہ ہے جس زمانے کے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ جو ہے قسم کھا رہا ہے؟ ضرور وہ زمانہ کوئی مخصوص ہے جس زمانے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ جو ہے قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ قسم ہے زمانے کی۔ وہ زمانہ حقیقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ آپ کا جو زمانہ ہے، وہ زمانہ آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء ما سبق آئے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے زمانے کو قسم کھا کر کسی بات کو جو ہے نہیں بیان کر رہا، بلکہ جو ہے جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو اس زمانے کو اللہ تعالیٰ جو ہے قسم کھا کر کہہ رہا کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ یعنی ایک ایسا زمانہ ہے جس زمانے میں اگر حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو انبیاء ما سبق بشکل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جمع ہوئے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہے تو میری امت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے۔ موسیٰ کو اگر دیکھنا چاہتا ہے تو حضرت عمر کو دیکھے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے نبیوں کو گنا کر آپ اپنے دربار میں صحابہ کرام کو پیش کیا۔ آخر میں آپ فرماتے ما من نبی الا لہ نذیر من امتی، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی نظیر میری امت میں نہ ہو۔ تو ایسا جو ہے جامع الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، آپ آئے تو انبیاء ما سبق عود کر، میثاق کی آیت ہمارے سامنے موجود کہ جب آپ کا وجود آیا اس دنیا میں تو انبیاء ما سبق عود کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے بشکل صحابہ، اور آپ جو وصول لے کے آئے وہ تمام وصولوں کا سردار ہے۔ آپ جو کتاب لے کے آئے وہ تمام کتابوں کی سردار، آپ جو عبادت لے کر آئے وہ تمام عبادتوں کا سردار، آپ جو دین لے کر آئے وہ تمام دینوں کا سردار ہے، آپ کا قبلہ تمام قبلہ گاہوں کا سردار ہے۔
تو ایسے زمانے کے تعلق سے اللہ کہہ رہا ہے کہ قسم ہے زمانے کی، یعنی اس زمانے میں اگر کوئی انسان آپ کو دیکھا، آپ کی بات کو سننے کے بعد اگر جو ہے آپ پر ایمان نہیں لایا تو وہ جو ہے خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر تم اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین کو لے کر اللہ کے پاس پہنچے ہوگے تو تم جو ہے وہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے، بلکہ جو ہے تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ قسم ہے زمانے کی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو۔ اور ایک چیز یہ، کیونکہ یہ زمانہ اور امتیاز والا یا بابرکت عظمت والا زمانہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ، کیونکہ آپ کے زمانے میں جو لوگ انبیاء ما سبق کا اگر واقعہ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں آتا ہے کہ آپ جو ہے کوہ طور پر جا کر جو ہے آپ نے فرمایا قال رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب میری خواہش ہے کہ میں تجھے دیکھوں، لیکن لن ترانی کا جواب آتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے میرے رب مجھ کو اور میری ذریت کو امت مسلمہ میں داخل فرما۔ اسی طریقے سے ہندوستان میں جو اوتار گزرے ہیں ان کی بھی ایک تمنا ہے کہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے امتی میں جو ہے داخل ہونے کے۔ ہندوستان کی سرزمین پر مشہور اوتار کرشن جی کہتے ہیں سنسکرت زبان میں پنرم اگکشیامی ہتات عمر سوروپ نہ اہم، اے بھائی میں دوبارہ آؤں گا تو عمر کا روپ لے کے آؤں گا۔ البتہ جتنے بھی انبیاء ما سبقہ 1,24,000 کم و بیش، سب کی یہ تمنا تھی کہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جمع ہوں، اور رب کے دیدار کی جو ہے متمنی تھی، تمنا رکھتے تھے اپنے رب کے دیدار کے لیے۔ تو وہ رب کا دیدار کب ہو رہا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب آپ کا وجود آیا تو آپ فرماتے من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، اس نے اللہ کو دیکھا۔ تو ایسا جو ہے بابرکت اور عظمت والا جو ہے زمانہ آیا۔ اس زمانے میں جو لوگ آپ کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہو گئے، جو اپنی صلاحیتوں کو قربان کر دیے، اپنی جو ہے تن من دھن سب کچھ جو ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیے، نثار کر دیے، وہ لوگ جو ہے کامیاب ہو گئے۔ اور جو لوگ آپ کی بات کو جھٹلا دیے، آپ پر ایمان نہیں لائے، تو وہ لوگ جو ہے ناکام ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ جو ان کے نیست و نابود کر دیا۔ تو وہ زمانہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قسم کھا کر جو کہہ رہا کہ قسم ہے زمانے کی، والعصر قسم ہے زمانے کی۔ اس کے بعد ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارہ اٹھانے والا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان جو ہے خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ وہ کون لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو زمانے کے مالک کو نہیں سمجھے۔ اوپر پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ جس زمانے کی قسم کھا رہا ہے، اس کی حقیقت کو جو لوگ نہیں سمجھے، ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ جس طریقے سے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور جو لوگ جو ہے سرداران قریش جو تھے، جو اسلام قبول نہیں کرے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، تو وہ لوگ ان کی شان و شوکت جس پر ان کو فخر تھا، گھمنڈ تھا، تکبر تھا، اور جو ہے اپنی جاہ و جلال، وہ کوئی چیز کام نہیں آئی، اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ لیکن اسی سرزمین پر ایسے لوگ کامیاب ہو گئے جو لوگوں سے دوری اختیار کرے، یا جو غلام تھے، جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن جب اسلام نے ان کو اپنی آغوش میں لے لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہو گئے، اور جو ہے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اپنی جان کو لگا دیا، پھر وہ لوگ جو ہے کامیاب ہو گئے۔ تو خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہو گئے جو سرکار پر ایمان نہیں لائے، اور کامیاب وہ ہو گئے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہر زمانے میں، آج بھی اگر کوئی انسان شان و شوکت جلال والا بھی ہو، بظاہر قوت و توانائی ہو، لیکن اگر وہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک لہ نہیں مانتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، توحید، آخرت، اس سب پر ایمان نہیں لاتا، تو انسان جو ہے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے، تم اپنی عزت کو اگر قائم کرنا چاہتا ہے،
اپنی شان و شوکت کو قائم کرنا چاہتے ہو تو اپنی عزت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کر دو۔ جس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ جو اپنی تجارت، کاروبار اور عزت، اپنی جان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کر دیا۔ 1400 سال ہو گیا، لیکن آج بھی جو ہے دنیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نام مبارک کو جو ہے ہر ممبروں سے لیا جاتا ہے۔ جب تک خطیب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہ لے لے یا ان کے ذکر نہ کر لے، تب تک جو ہے خطیب کا خطبہ مکمل نہیں ہوتا۔ ایسے عظمت والے ہو گئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کہ وہی لوگ کہ راہ راست پر خود نہیں تھے، لیکن ایک ایسی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو خود راہ پر نہیں تھے، لیکن وہ نظر کرم کے ایسا ہو گیا، ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی عنایت ہو گئی کہ وہ لوگ جو ہے ہادی بن گئے، لوگوں کے ہدایت دینے والے بن گئے۔ تو آج بھی جو لوگ جو ہے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اس چیز کے بارے میں جو ہے ہندوستان کے تمام مذاہب کتاب کہہ رہی ہے۔ ہندوازم کے فلسفہ میں بھی یہی ہے، عیسائیوں کے فلسفہ میں ہے، لنگایتوں کے فلسفہ میں ہے، سکھزم کے فلسفے میں ہے کہ جب تک تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تب تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیاب اگر ہونا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا تم جپ کرو، آپ کا جو ہے کلمہ پڑھو، تب جا کے جو ہے تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ ناظرین، انشاءاللہ جو ہے اسی صورت کے تسلسل نیکسٹ ویڈیو میں لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔